سے بہتر قرآن، مشک و عنبر فرقان، ہے گواہ یہ سارا جہان، افضل اعلیٰ قرآن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ 23واں پارہ شروع ہوگا، اور اس سے پہلے سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ یاسین بھی شروع ہو گئی۔ سورہ یاسین ماشاءاللہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دفعہ اس کو تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ 10 قرآن پاک پڑھنے کا عطائی ثواب نصیب فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو انسان قریب المرگ ہو، موت کے قریب ہو، اس کے پاس سورہ یاسین کو پڑھانا آسانی ہوگی۔ یاسین یا تو نبی علیہ السلام کا نام ہے، یا سورت کا نام ہے، اور یا اس سے انسان مطلق مراد ہے۔ قرآن حکمت اور دانش سے پر کتاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یہ صراط مستقیم ہے۔ قرآن پاک عزیز رحیم اللہ کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 500 سال تک کوئی نیا رسول نہیں آیا۔ اس کو فطرت وحی کہتے ہیں، فطرت وحی، یعنی وہ زمانہ جس میں وحی رک گئی تھی، تو کوئی نبی جب نہیں تھا تو وحی بھی نہیں آتی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے پاس پہلے باپ دادے پیسے چلے گئے، کوئی ان کو سمجھانے لگانے والا نہیں تھا۔ اب آپ ان کو ذرا خبردار کریں اور متنبہ کریں، غفلت سے باہر آئیں اور راہ راست پر چلیں۔ جو لوگ مانتے ہیں تو صحیح قسمت فائدہ ہو رہا ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے وہ ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، اور ضدی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ضدی آدمی اس کو 100 دلائل دو، واضح دلائل دو، بعض وہ اپنی ضد میں بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضدی کی 2 مثالیں دی اسی سورہ یاسین۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ فرمایا ضدی آدمی کی مثال نہ سمجھو، اس کے گلے میں ضد کے توق ہیں،
وہ ضد جس وجہ سے بعض دفعہ رسم و رواج یہ ضد کا باعث بنتی ہے کہ باپ دادی ایسے کرتے ہیں ہم کیسے چھوڑ سکتے. بعض دفعہ چتراہٹ اور حکومت، جاہلیت، انکار حق، یہ ان کے ایک کے بعد دوسرا توب ان کے گھروں میں اتنا ڈالا گیا کہ جگہ نہیں رہی. ان کا جو ہے گلا اوپر کو تر گیا، یوں ہو گیا. جب یوں ہو گیا تو نہ یوں ہو سکتا ہے تو نہ نیچے ہو سکتا ہے، نہ یوں ہو سکتا ہے. وہ جم گیا. تو جب اس طرح اوپر آنکھیں ڈہل جائیں گی تو نظر اس کو کیا آئے گا؟ اس کے سامنے جو کچھ اچھی چیز ہو بری چیز ہو اس کو تمیز تو نہیں ہوگی. اور کتا آ گیا ہے یا بکرا ہے، گڑھا آ گیا ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا. تو جو ضد میں آ جاتے ہیں نا لوگ، وہ ضد ہے. وہ اسی طرح سمجھو ان کے گلے میں یہ سارے توق ہیں، اس واسطے ضد کو چھوڑ کے حق کو قبول نہیں کرتے. دوسری مثال وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا. ضدی آدمی کی مثال ایسا جس سے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں دیواریں لمبی کھڑی ہوئی اور اوپر سے چھت، سب ضدی، چاروں ضدی ہیں. سراغ کوئی نہیں، کھڑکی کوئی نہیں، بالکل ہر طرف سے بند ہے. تو یہ شخص جو اس طرح جو ہے قید ہو گیا ہے چار دیواری میں، بند کمرے میں، اس کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ لوگ ضدی جو ہیں وہ ضد کی چار دیواری میں کڑے جاتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں، اس واسطے حق کو نہیں دیتے. اور یہ ضد اگر پختہ ہو گئی ہے تو آپ اس کو ڈرائیں، سمجھائیں، کچھ بھی کریں، یہ ایمان نہیں لائے. ہاں بھی ویسے ہی جاہلیت ہے، تو ان کو ڈرانے سے، سمجھانے سے فائدہ ہے. یہ لوگ ایمان لا سکتے ہیں. جس طرح صحابہ کرام جن میں ضد نہیں تھی وہ ایمان لائے، اور جن میں ضد تھی قریبی رشتہ دار آپ کے، وہ اسی ضد میں مر گئے، ایمان نہیں لائے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں اور تمہارے وہ کام جو تم نے آگے بھیج دیے یعنی کر دیے، اور وہ چیزیں جو تم مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ گئے، ہم نے سب لکھوا کے رکھی ہیں. قیامت کے دن پوچھیں گے کیا بھیجا تھا اور کیا چھوڑا تھا. ہر چیز اس کتاب کے اندر موجود ہوگی، کسی کو انکار بھی نہیں ہو سکتی، کی گنجائش ہی نہیں ہوگی. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. پھر ایک مثال بیان کی ضدیوں کی اور انادیوں کی. تو وہاں ایک بستی تھی، کوئی بھی نہیں، اس میں دو رسول گئے. انہوں نے جھٹلا دیا بستی والوں نے. پھر ہم نے تیسرا بھیج دیا اور مضبوط کر دیا انہوں نے. لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم بھی تو ہماری طرح انسان ہو، تم رسول کیسے کرتے؟ اللہ نے تمہارے اوپر کوئی کچھ عمل نہیں کیا، نعوذ باللہ تم جھوٹ بولتے. اس نے کہا اللہ کے بندے، ہم اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم اللہ کے احکام تمہیں پہنچاتے ہیں. وہ کہے، وہ آگے کہتے ہیں دیکھو تمہارے آنے کی وجہ سے ہم کیسے سارے خوش بس رہے تھے، اب توریاں بنتی جا رہی ہیں اور نار پانی برسنا یعنی بارش کا برسنا ختم ہو گیا، قحط پڑ گیا. یہ تمہاری نعوذ باللہ نحوست ہے. اور پھر اب تگڑے ہو کے کہتے ہیں لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے یا اس کے علاوہ جو ہم چاہیں گے دردناک سزا دیں گے۔ ان رسولوں نے کہا، رسول برائے راست اللہ کے تھے یا اس وقت کے پیغمبر کے بھیجے ہوئے تھے؟ یہ دونوں تفسیریں برباد کرتے ہیں۔ ان رسولوں نے کہا، بھائی تمہاری نبوت تمہاری ساتھ ہے، ہماری وجہ سے نہیں، تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ضد کرنے کی وجہ سے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے یہ ساری نبوت تمہیں ملی ہے۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقا علینا نصر المؤمنین انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، ہم مومنوں کی مدد کرتے ہیں، ہمارے اوپر لازم ہے، رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اب رسولوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی شہر کے دور سے ایک آدمی کو بھیجا، انہوں نے آ کے اس کی فیور میں بات کی اور قوم سے کہا، ان پیغمبروں کی بات مانو، یا قوم اتبعوا المرسلین، یہ تم سے مانگتے کچھ نہیں ہے، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اس کی ان کی بات مانو، تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں اور تمہیں بھی راہ راست پر چلانا چاہتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ لوگوں نے ان کی بھی مخالفت کر دی، تو کون ہوتا ہے؟ چاچا لگ نہیں میرا، جس کو لوگ کہتے ہیں ہر جگہ۔ تو اس کی ایک کتنی تقریب کی ہوگی، مختصر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی تھوڑا سا تقریب دیا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، بڑی حکمت اور بڑے اچھے انداز میں فرمایا، مجھے کیا ہے میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ ضمیر اپنی طرف، اللہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ مطلب تو یہی تھا، ہمیں آپ کو بھی ہمیں سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، ہم نے جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ اتخذ من دونہ آلیہ، کیا میں اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا لوں تو میرا کوئی مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے؟ اگر رحمان مجھے تکلیف دے تو ان کی سفارش بھی کام نہ آئے اور مجھے چھڑا بھی نہ سکی۔ سنو کان کھول کے، میں صرف ان کی فیور نہیں کرتا، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لا چکا ہوں، کان کھول کے سن لو، کیا کرتے کر لو۔ اچھا انہوں نے کہا بڑا تو ایمان والا آ گیا ہے، انہوں نے قتل نہیں کر دیا، اس بندے کو ہی قتل کر دیا۔ قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون، وہ قتل شہید ہوتے ہی جنت میں بھیج دیا گیا، اسے کہا گیا داخل ہو جا جنت میں۔ فکر پھر بھی قوم کیا، یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جانتی کہ اللہ نے مجھے جنت نصیب فرمائی ہے، وہ ایمان لا کے جنت میں پہنچ جاتے۔ مجھے اللہ نے معزز بنایا ہے، میری مغفرت کر دی ہے۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، انہوں نے ایک موحد، ان کو بھی شہید کر دیا تھا، وہ جو رسول ہیں ان کو بھی شہید کر دیا، اس جوان کو بھی شہید کر دیا جو ان کی فیور میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم بھی تو نہیں رہو گے نا، ہم نے پوری قوم کے لیے کوئی لشکر نہیں بھیجا، ہمیں ضرورت ہی نہیں، ایک فرشتے نے چیخ ماری، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور یہ بجھے ہوئے انگارے کی طرح ہو گئے، خطہ پوری قوم ہی ختم۔ یا حسرۃ علی بعد ما یاتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون، افسوس ہے بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول تبلیغ کرتا ہے، اللہ کی باتیں بتاتا ہے تو اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ عزت دیں، احترام کریں اس کی بات میں۔ ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کی اور واپس نہیں آئے۔ آیت اللہم الارض المیتۃ، آگے دلائل عقلی ہیں، مردہ زمین کو دیکھو، اسی سے تم حساب لگا لو کہ جو مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں کھیتیاں اور باغات لگا سکتا ہے، وہ مردہ انسانوں کو بھی پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔
سبحان الذی خلق العباد، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے جوڑے پیدا کیے، ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، انسانوں کے بھی، حیوانوں کے بھی، یہاں تک کہ پودوں کے بھی جوڑے پیدا کیے۔ رات سے دن کو رات سے نکالتے ہیں، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، چاند کی منزلیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، پورا چاند ہوتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے بالکل پتلا سا ہو جاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے اس وقت بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ شمس اور سورج اور چاند، یہ چاند اور سورج کبھی ٹکرائیں گے نہیں۔ سائنسدان کبھی کہتے ہیں وہ بس فلاں وقت ٹکرا سکتے ہیں، جب وہ ٹائم آتا ہے کہتے تھوڑے سے چوک گئے۔ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کے لیے مناسب ہی نہیں کہ وہ چاند کو پالے، اور رات دن سے بڑھ نہیں سکتی اور دن رات سے بڑھ نہیں سکتا۔ جتنا ہم چلاتے ہیں ویسے چلیں گے، جب تک چلائیں گے تب تک چلیں گے، بس جب ہم ان کو ختم کریں گے تو نہ چاند رہے گا، نہ سورج، نہ رات رہے گی، نہ دن۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کشتیاں بنائی ہیں، باہری سفر تو کشتیوں کے ذریعے کرتے ہو، اپنا سامان رکھ کر خود بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب ان سے کہا جائے تم ڈرو اللہ سے اور آنے والے عذاب سے جو پیچھے چھوڑا ہے اس کا بھی، تاکہ ڈرنے کے بعد تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا، ورنہ اپنے گناہوں میں تم عذاب میں مبتلا کر دی جاؤ گے۔ لیکن ان کے بعد جب بھی کوئی آیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ آتا تو پھر بھی انکار کر دیں۔ ان کی جاہلانہ باتیں یہ ہیں، جب انہیں کہا جائے اللہ نے تمہیں مال دیا اس میں سے خرچ کر کے غریبوں کو دیا کرو، وہ آگے جواب دیتے ہیں کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں تم اللہ شاء اللہ تعالیٰ، جن کو اللہ بھوکا مارنا چاہے ہم اس کو کھلائیں، کیا ہم خدا کا مقابلہ کریں؟ ہم ان کو کھلائیں، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں خود کھلا دیتا۔ اور ظالموں تمہیں حیا شرم نہیں آتی، تمہیں اللہ نے عزت دی ہے، ان کو مال دے دیتا تم محتاج ہوتے، پھر یہ باتیں کرتے پتہ چلتا تمہارے ہاتھ میں مال رکھا ہے ان کو دو، تمہاری عزت ہو۔ اللہ تعالیٰ تو کھلا سکتے ہیں سب کو، تمہیں دے سکتے ہیں تو انہیں نہیں دے سکتے۔ اور جس عذاب سے ڈراتے ہو کب آئے گا؟ بھائی تمہیں کیا جلدی پڑی ہے، ایک چیز کے مال ہو جاؤ، ایک چیز پڑی ختم ہو جاؤ۔ جب دوبارہ سود پھونکا جائے گا اٹھ کے قبروں سے میدان محشر میں بھی آ جاؤ گے، تو تمہیں زندگی دنیا کی اور قبر کی بس لمحوں میں معلوم ہوگی کہ ہم لمحات رہ چکے ہیں۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، کہیں گے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ خوابگاہ اس کو کہہ رہے ہیں، وہاں بھی کافر کو عذاب بھی ہوتا ہے قبر میں بھی، لیکن سختی کا اندازہ لگائیں کہ عذاب قبر سے بھی بڑھ کر ابھی ان پر عذاب آئے گا مشکل ہوگی۔ اس واسطے کہیں گے ہم تو بدلے سو رہے تھے، اس قبر میں بدلے سے سو رہے تھے۔ ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون، خوشخبریاں بھی سنتے جاؤ، جنت والے لوگ اپنے کسی مشغلے میں خوش ہوں گے، ان کے ساتھ ان کی بیویاں شاہی تختوں کے اوپر اور سایوں کے نیچے بیٹھ کر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اپنے خوش طبیوں میں مصروف ہوں گے، ان کو پھل ملیں گے اور جو کچھ وہ چاہیں گے اس وقت ان کو حاضر کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سلام پیش کیا جائے گا۔ وَامْتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہاں دنیا میں کافر، مشرک، ہندو، مسلم
یہ سب اکٹھے رہ رہے ہیں، نیک اور بدمعاش سب اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ اب علیحدگی کا وقت آ گیا ہے، کافر الگ ہو جائیں، مشرک الگ ہو جائیں، مومن الگ ہو جائیں، بدمعاش الگ ہو جائیں، جی الگ ہو جائیں، الگ ہو جاؤ مجرموں۔ تمہیں اے بنی آدم ہم نے دنیا میں کہا نہیں تھا پیغمبر بھیج کر، کتابیں بھیج کر کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے، میری عبادت کرنا یہ راہ راست ہے۔ لیکن تم نے نہیں مانی تو پھر ٹھیک ہے، بھگتو، یہ وہی جہنم ہے جس کو تم لٹاتے تھے۔ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، چلو اس کے اندر آج اپنے کفر کی وجہ سے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج ہم ان کے منہ کو مہر لگا کر بند کر دیں گے، اور ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اور ان کی ٹانگیں باتیں کریں گی۔ یہ بھی ان کے مطالبے پر ہوگا۔ جب اگلے 24ویں پارے میں آ رہا ہے، یہ کہیں گے ہم نہ تو یہ لکھا ہوا مانتے ہیں، نہ فرشتوں کی بات مانتے ہیں، نہ زمین کی بات ہیں، ہم لوگ کسی کی مانتے ہیں، اور کس کی بات ہوگی کہ ہمارے ہاتھ پاؤں اگر کہہ دیتے ہیں ہمارا کوئی بات نہیں، یہ ابھی بولتے ہیں تمہارے سامنے۔ زبان کو کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس تم چپ ہو جائے، وہ نہیں بول سکتے۔ اب ہاتھ بھی بولے گا میں نے رشوت دی تھی، میں نے سود لیا تھا، میں نے حرام کام کیے تھے، میں نے فلاں کڑی کو ہاتھ سے پکڑا تھا، میں فلاں کیا تھا، خود بتائے گا۔ ٹانگ کہے گی جی میں چل کے گیا تھا، جی میرے ٹانگوں سے چل کے گیا تھا، یہ ساری چیزیں وہ اپنی بتائیں گے۔ اب تو پھر چپ کیوں رکھے گا، کیا کریں؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ وہ کرنے والے، بھاگنے والے، اللہ کی بات تمہیں پسند نہیں، نیند بڑی پسند ہے، ہم اگر چاہیں جاتے جاتے تمہاری نظریں بند ہو جائیں تو پھر کدھر جاؤ؟ جاتے جاتے ابھی آنکھوں سے کوڑے ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ، نظر ہی ختم ہو جائے گی، پھر کھڑے ہو پھر نہیں آتے۔ ہم نے دی ہے نا روشنی آنکھیں، صرف آنکھیں بند کر دیں ہم تو میری مرضی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَّخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ اگر ہم چاہیں تو ان کے سارے جسم کو مسخ کر کے پتھر کی طرح بنا دیں، صرف آنکھیں نہیں، جسم، ہاتھ ہی نہیں لے، پاؤں بھی نہیں لے، ہے بن جائے جس کا پتھر ہے۔ اب نہ آگے جا سکے نہ پیچھے لوٹ سکے، مٹھی کر پیر پڑے رہے۔ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ باز آ جاؤ تاکہ نہ ہو تمہارے ساتھ ایسا، ورنہ ہو سکتا ہے۔ یہ صفا اور مروہ پر جو دو بت پوجے جاتے تھے وہ انسان تھے، ایک لڑکی تھی ایک لڑکا تھا، صاف اور نائلہ غالباً ان کے نام تھے۔ انہوں ظالموں نے بیت اللہ کے اندر زنا کیا تھا، وہی پتھر بن گئے تھے اور لوگوں نے اٹھا کے اس کو پھینک دیا پڑے انہی پہاڑوں پر۔ اسی واسطے مسلمان جو ہے جب ان کو حکم ہوا صحیح کرو تو وہ کہتے ہیں یہاں تو بت پرستی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ پہاڑ اللہ کی نشانی میں سے، وہ جو چیز تھی وہ ختم ہو گئی ہے، دو ختم ہے، اب کرو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ بڑی عمر ہوتی ہے ہمیں واپس کر دیتے، کہیں گے منکرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی عمر تمہیں چاہیے، اللہ کے بندے تم کمزور تھے، ہم نے تمہیں قوت دی، طاقت دی، سب کچھ دیا، دماغ دیا، سوچ دیا۔ پھر جب جوانی کے بعد تمہاری جوانی ڈھلنے لگی تو پھر کمزوری آنے لگی، اب کتنے کشتے کھاؤ، کتنے ٹیکے لگواؤ طاقت کے، وہ طاقت جو اپنی ہوتی ہے وہ نہیں رہتی، وہ کمزور ہوتے 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 وہ ٹائم آ جاتا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ میری بیوی ہے یا یہ میرا بیٹا ہے یا میرا کیا، یہاں تک بھی بات چلے جاتے ہیں، سارے تو نہیں چلے جاتے،
ایسے بھی ہوتا ہے. تو تمہیں اور کیا لمبی زندگی ضرورت, تمہیں اور لمبی زندگی کئیوں سے اب بھی آپ عبرت حاصل کریں. وہ پڑھے بستر میں پاسا پھیرنے والا ہی کوئی نہیں, پانی دینے والا ہی کوئی نہیں ہے, تو ان کی زندگی تو ہے, ایسی زندگی ہو گیا. اس واسطے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی, یا اللہ ایسی عمر مجھے نہیں چاہیے. ہلتے جلتے 63 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیا. جوانی کی زندگی ہوتی ہے 33. تو عمر لمبی ہوتی ہے, اس سے اور کیا تمہیں لمبی, بوڑھے ہو گئے مر گئے ہو. قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہو شعر اشعار ہیں یا جادو کی چیز ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قرآن پاک نہ شعر ہیں, نہ نبی علیہ السلام شاعر ہیں, نہ ان کے لیے مناسب ہے. جس نے تلاوت قرآن کی شروع کر دی اس کو اچھے سے اچھا شعر بھی اچھا نہیں لگتا. قرآن کی ہے تو قرآن ہی ہے. یہ جو مزہ ہوتا ہے, بڑے بڑے حضرت لبید یہ بہت بڑے شاعر تھے جاہلیت کے. تو جب وہ ایمان لائے تو انہوں نے کہا اب شعر کیا کہنے ہیں, پہ بھی چھوڑو, اب بھی نہیں بناؤں گا, اب تو قرآن ہے وہ پڑھوں گا. قرآن کا مزہ تو قرآن کا ہی ہوتا ہے. جن کو آتا ہے مزہ وہ پڑھی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے. اولم یرون انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا. پھر دلیل اگلی, دیکھتے نہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو جانور بنا کے دیے, اور مالک یہ ہے, گھوڑا اس کا, گائے اس کی, بھینس اس کی, بکری اس کی, بھیڑ اس کی. وہ دیکھو جیسے مرضی ہے بیچے کھائے جو مرضی ہے کرے. ہم نے ان جانوروں کو بھی تابع کر دیا, گھوڑا اونٹ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں اس سے سرکشی نہیں کرتی. یہ جس طرح استعمال کریں, دیکھا نہیں ریڈیو پر چھوٹی چھوٹی کھوتیوں کو جناب وہاں پر بیٹھا ہے, سامان بھی ہے, تو پھر چابک مار 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 کے اس کو بھگایا پھرتا ہے, لیکن آگے وہ کچھ نہیں کہتے. چلن فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. میرے محبوب, یہ لوگ آپ کے خلاف باتیں کریں گے, ان کی باتوں میں آپ غمزدہ نہ ہوا کریں. ہم جانتے ہیں کہ ظاہر اور باہر کو, انسان کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا اور اس کے بعد وہ جھگڑا کرتا ہے ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے. ایک کافر آیا نبی علیہ السلام کے پاس, ایک پرانی سی ہڈی اٹھا کے پھرتا ہے, یوں کیا تو وہ گرتی جا رہی ہے. ویسے اس کو کون زندہ کرے؟ جواب یہ ہڈی آخر بنی تو ہے, جس نے بنائی ہے وہ دوبارہ بھی بنا دے گا. یہ آخر بنی ہے نا, یہ تیرے ہاتھ میں ایسے تو نہیں آ گئی. جس نے پہلے بنایا تھا اس کو دوبارہ زندہ بھی وہی کر دے گا. اس کو کون سی مشکل ہے؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہہ دے ہو جا, وہ بڑی سے بڑی چیز بھی فوراً ہو جاتی ہے. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. پوری صورت کا لب لباب حاصل آخری آیت میں وہ کہ توحید, اللہ ہی پاک ذات ہے تمام شریکوں سے, تمام اولاد اور بیویوں سے, ہر چیز ہر تمام کمزوریوں سے, تمام عیوب سے پاک ہے. اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے, بادشاہی ہے, جیسے چاہے کرے. تم سب نے بھی لوٹ کے اسی کے پاس اپنی زندگی کے جواب کے لیے حاضر کیے جاؤ گے. یہ 3 باتیں آ گئی توحید تعلیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا. فرشتے, جن اور انبیاء, یہ لوگ ان کو پوچھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں سارے جب غیر اللہ جو اپنے اپنے بلاتے ہیں, کوئی فرشتوں کو خدائی درجہ دے رہا ہے, کوئی جنوں کو دے رہا ہے, کوئی پیغمبر کو خدا کا بیٹا تک کہہ دیا, سارے اختیار اس کو دے دیے. تو
اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تینوں کی خدائی کی نفی کی، نہ فرشتے، نہ جن، نہ نبی، کوئی بھی علم سے معبود نہیں ہو سکتا۔ پہلے فرشتوں کی باری، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو سب باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، جو حکم آئے کریں گے، وہ تو کھڑے ہیں سب باندھ کے۔ اور ان قسموں، ان فرشتوں کی قسم ہے جو ڈانٹنے کے لیے اللہ نے حکم دیا فلاں کو سزا دیں، تو ہم فوراً فرشتہ یہ نہیں دیکھتا یہ بڑا چودھری ہے یا بڑا عہدیدار ہے یا کوئی سخی ہے فلاں، جب اللہ کا حکم ہے پکڑو، وہ پکڑتے ہیں تو اس وقت سزا دے دیتے ہیں۔ فالتالیات ذکراً، وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کی الوہیت نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، کون ہے؟ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہے، وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض، وہ آسمان زمین کو پیدا کر کے پالنے والا ہے، اور رب المشرق اور مغرب ہے، اس نے آسمان کو خوبصورت بنایا، اس پر چاند سورج لگا دیے، شیطانوں کا راستہ ہی بند۔ اب پہلے اوپر جاتے تھے فرشتوں کی باتیں سنا، جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا اب جن اوپر کوئی بھی نہیں جا سکتا، جا کے فرشتوں کی بات سنیں، اگر وہ کسی طرح آ گیا تو شہاب ثاقب کی ڈیوٹی لگا دی، جب یہ آئے تو اس کو جلا کے رکھ دو۔ فاتبعوا شہاب ثاقب، یہ ہے، یہ جنوں کا حال ہے اور یہ فرشتوں کا حال ہے، اور یہ ستاروں کا حال ہے۔ یہ کوئی خدا نہیں بن سکتا کیونکہ ستارے پرست بھی لوگ ہیں۔ فاستفتهم وشد خلقا امن خلقنا، ان سے پوچھئے یہ طاقت میں اور پیدائش میں بڑے ہیں جو زمین آسمان بڑا ہے؟ اللہ جو اس کو پیدا کر سکتا ہے تو تمہیں نہیں پیدا، تمہیں بھی اللہ ہی نے ایک لیسدار مٹی سے پیدا کیا، چپکتی ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اینٹتے پھرتے ہو، کیا کیا؟ احشر الذین ظلموا اصحابهم وما كانوا يعبدون، یہ وقتوں کا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ان ظالموں کو، ان کے جوڑوں کو اور ان کے اللہ کے سوا جو انہیں معبود بنا رکھے تھے ان سب کو پکڑو اور ان کو جو ہے جہنم کی طرف چلاؤ اور لے جاؤ۔ اللہ کا حکم فرشتوں کو، فَأْتُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، جب ان کی ٹولیوں کو فرشتے ہانک کے جانوروں کی طرح لے جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے گا کہ ان کو کھڑا کر دو، اب کھڑا کر دو، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ذرا ان سے پوچھو مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، اب ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ادھر تو کہتا ہے یہ چھڑا لے گا، وہ چھڑا لے گا، وہ چھڑا لے گا، اب بتاؤ نا وہ بھی تیرے ساتھ ہے، تو بھی اس کے ساتھ ہے، یہ کیوں نہیں چھڑاتے؟ بل ہم مستسلمون، وہ تو سارے اس وقت فرما بردار بنے بیٹھے، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پھر انسان تراشی بھی کریں گے، یار تم آتے تھے ہمارے دائیں طرف یہ کرو یہ کرو، ہم نے تمہاری بات مان لی تھی، تم ہمیں لا کے یہاں کھڑا کیا، وہ کہہ رہے ہم نے کیا کیا ہے، تم نے اپنی کہا، ہم نے بس بورڈ لگائے اشارہ کیا، تم آگے اپنے فائدے کے لیے آگئے، ہمیں تم نہیں ہے، ہم نے بھی اب ہم گمراہ تھے تم ہمارے ساتھ آ گئے، دیکھا تو کر لو کوئی برایا وہ خود گمراہ ہے یا سیدھے راستے پر ہے، یہ دنیا میں ایسا ہو چاہیے، وہ برائی کرے ٹھیک ہے نہیں، دیکھو وہ ہو کون ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی عادت کیا ہے، اس کی آواز کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہے، تب اس کے پاس جاؤ نا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، ان کو جب کہا جاتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تکبر سے سر جھٹک کے انکار کر دیتا ہے، خدا کہاں سے آ گیا جو ساری مخلوق کو پالے، اور تم کہتے تھے اس شاعر مجنون، نعوذ باللہ، نبی کو کہتے تھے شاعر مجنون کی وجہ سے ہم اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر اس کی بات مان لیں، حالانکہ وہ سچا ہے،
اور سب سے فرزانہ ہے، اس نے تو پہلے نبیوں کی بھی تصدیق کی ہے۔ ان کو پھر کہا جائے گا ان کا دلا کلام چکو، یہ تمہارے اپنے عمل عقیدے کا نتیجہ ہے۔ ہاں جو ایمان لائے اولئک رزق معلوم، جو مخلص بندے ہیں اللہ کے، الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم، اللہ کے مخلص بندے ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیں گے اور وہ عزت کیے جائیں گے، جنت میں ہوں گے اور شاہی تختوں میں بیٹھ کر میل گول میز کانفرنس کریں گے، اور ان کو نتھرے ہوئے چشمے سے ساغر بھر بھر کے فرشتوں فرشتے غلمان پانی پلائیں گے، مشروب پلائیں گے، اور سفید رنگ کا ہوگا وہ مشروب، اور ایسا مزدار ہوگا جو لذت بھی دے گا اور سر میں درد بھی نہیں کرے گا۔ اور جب وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور ان کے پاس ان کی ایسی بیویاں ہوں گی جن کی آنکھیں موٹی موٹی ہوں گی، خوبصورت ہوں گی۔ موٹی آنکھ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے، اور وہ کسی اور کو نہیں دیکھیں گی، وہ کہیں گی کہ سب سے بہترین اور خوبصورت تو میرا ہی خامد ہے۔ اپنی نظر ادھر لگا کے بیٹھی ہوں گی، ادھر ادھر کی نعمتیں بھی بڑی ہوں گی، لیکن ادھر ان کو جو مزہ اپنے خامد کو دیکھنے میں آئے گا اور کسی میں نہیں ہوگا۔ اور خودت بھی اتنی صورت کی ہوں گی جیسا کہ انڈا سفید جو پیک شدہ ہو، جس پر گرد ہوگا بھی نہ ہو۔ چاہیے چاہیے انشاءاللہ اللہ دے گا، اللہ دے گا تو صحیح، تو اللہ دے گا، لے ہو میں کی کروں، اللہ کی ضرورت بھی آپ کی ضرورت ہے، تو اللہ کی بات مان تو اسی کے لیے ہے سب کچھ۔ پھر ایک ان کی مجلس ہوگی جنتیوں کی، جس طرح بھی بیٹھے مجلس ہوگی، ایک مجلس میں ایک بات آئے گی، گفتگو پتہ نہیں کیا، ایک ان میں سے کھڑا ہو کے کہے گا قال قائل منی لئنی قال لی قرین، میرا ایک دوست تھا میرے ساتھ رہتا تھا، وہ مجھے کوستا تھا، تو یار ان کی تصدیق کرتا ہے، ہم مر جائیں گے پھر دوبارہ اٹھیں گے، شاید یہ کوئی بات ماننے کی ہے، ہمیں جزا سزا ہوگی، یہ کوئی بات ماننے، وہ تو ایسی باتیں کرتا تھا، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہے، جب کہیں بھی نہیں ہے، وہ ہے پتہ نہیں ہے۔ پھر ان کو کہا جائے گا حال انتم مطلعون، ذرا جہنم کی طرف جھانک کے دیکھو، وہ دیکھے گا تو کہے گا جہنم کے درمیان میں گزر رہا ہے۔ قالت اللہ ان کی تلتردین، یہی سے کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، اگر میں تیرے بات میں آ جاتا تو میں آج تیرے ساتھ چل رہا ہوتا، لیکن اللہ نے مجھے بتایا ہے تم سے، تو یہ سب اس کو خوشخبری کہتے ہیں، بشارت کہتے ہیں، خوش ہو گئے۔ اب اس کے الٹ نافرمان، یہ تخفیف، اللہ تعالیٰ پہلے یہ فرماتے ہیں یہ بڑی کامیابی ہے جو جنت میں پہنچ گئے۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسے کام کر کے ایسی چیزیں حاصل کرنے والے عمل کرنے تو فائدے میں رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ، کہ تم نے یہ صفحے میں ساری کمال کی باتیں، عزت کی باتیں سن لی، یہ بہتر ہے یا زقوم کا درخت جو ہم نے جہنم میں پیدا کیا، آگ میں جو درخت پیدا ہوگا، فرمایا وہ جہنم کے اندر پیدا ہوگا، اس کے کان اور سر ایسے ہوں گے جیسے شیطان یا سانپ، شیطان کا لفظ ہے، شیطان لوگوں کو نفرت ہوتی ہے تو سانپ سے ڈر لگتا ہے، سانپ اوپر بھی دیکھ رہے تو بندہ رہے، فرمایا وہ کھانے کے لیے ہوں گے لیکن ان کے پتے اور ان کے سر ایسے نظر آئیں گے جس طرح سانپ منہ کھولے تو وہ ان کو کھانے کے لیے، اور اسی سے انہیں پیٹ بھرنا ہے، وہ کھا کیا سکیں، اوپر گرم پانی کھولتا ہوا ملے گا، وہ پی نہیں سکیں گے، فرشتے زبردستی ان کو پلوائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ،
ہم نے تو ان کو بچانے کے لیے پیغمبر بھیجے تھے، انہوں نے نہیں مانی، اپنی ان کی قسمت انہوں نے ضد کی تھی، ان کی مخالفت کی تھی، یہاں تک کہ بہت سے انبیاء کو قتل کر دیا گیا۔ پھر ان کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، آگے پیغمبروں کے واقعات۔ پیغمبر بھی خدا نہیں ہو سکتے، بڑے بڑے پیغمبروں کے چند نام حالات بیان کر دیے، تفصیل کسی اور جگہ۔ یہاں صرف نوح علیہ السلام کا 2-3 آیتوں میں بتایا، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، ان کی دعوت پر چند ہی لوگ ایمان لائے، وہ کامیاب ہوئے، باقی سارے جہنم میں۔ تو نبی حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بھی ہم نے بنایا، نجات بھی ہم نے دی، وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ ان کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے، ایک رکوع میں ان کا تذکرہ فرما دیا گیا، پہلے بھی لمبے لمبے تذکرے ہیں۔ انہوں نے قوم کو للکارا اور ان کے سامنے کہہ دیا کہ میں تمہارے ان بتوں کی گد بناؤں گا جب مجھے موقع ملا۔ تو جب مل گیا موقع، بت خانے میں چلے گئے اور جا کر دیکھا تو سجے کھڑے ہیں اور آگے ان کے میزیں لگی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر عمدہ قسم کے کھانے رکھے ہیں۔ اور جناب اس دن تہوار تھا ان کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی تھی، لیکن آپ نے ان کو ڈال دیا کہ میں تو شاید مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں تمہارے ساتھ شرکیہ مجلسوں میں جاؤں وغیرہ وغیرہ۔ تو بت خانے میں آئے، یہ بت پرست تو چلے گئے تھے، اب بت یہاں کھڑے ہیں۔ پہلے تو فرمایا ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں؟ الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ یہ کھانے پڑے گا اور بولو کیوں نہیں کھاتے؟ یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یہ نہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ بہت سنتے اور کھاتے ہیں اس واسطے کہہ رہے ہیں، اس واسطے نہیں کہ جنہوں نے ان کی بیوقوفی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو ان کو خدا بنا کے بیٹھے، یہ کھا نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، خدا کیسے؟ تو اس کے بعد فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہتھوڑا، دے مار سب کو توڑ دیا۔ تفسیر پہلے 17ویں پارے میں گزر گئی، پھر وہ آئے وغیرہ، جو کچھ ہوا وہ 17ویں پارے میں پہلے بتا چکا ہوں، یہاں اشارے ہیں صرف تھوڑے۔ وقال انی ذاہب الی ربی، جب انہوں نے آگ میں بھی ڈال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ دعا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتے یا اللہ کہاں میں ہجرت کر کے جاؤں گی؟ لوگ تو بڑی زندگی میری گزر گئی، نہیں مانتے کہاں جائیں، تو میں ٹھیک ہے ہجرت کر لیں۔ اور بحبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بچے دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو بچہ دے دیں جو بڑا بردبار ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا علم والا ہی ہوگا اور جو پیغمبر بھی ہوگا، ایسے بچہ دے۔ وہی بچہ، اکلوتا بچہ، ارمانوں سے مانگا ہوا بچہ، بڑھاپے کا سہارا بچہ، جب گھومنے پھرنے کی عمر کو آیا، 10-12 سال کا، بھاگنے پھرنے والا، تو حکم آ گیا ذبح کر دے، اور سیدھا وہی بھی نہیں آئی، خواب میں نہیں آیا۔ اس سے پہلے وہ امتحان تھا، اسی بچہ پیدا ہوا ہے نا، وہ فرمایا جا کے ادھر پہاڑوں میں رکھو، یہ صفا مروا پہ، بیوی کو بھی چھوڑو وہاں، بچے کو جان چھوڑو چھوڑو۔ میں نے بچہ لیا مانگا تھا اپنے پاس، کرانا دو مان لی، چھوڑ دیا۔ اب حکم ہو گیا اس بچے کو جا کے ذبح کرو، یعنی خواب میں دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے پیارے بیٹے میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، ذرا سوچ کے بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ کیا ہے؟
ابراہیم حضرت اسماعیل جواب دیتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر وتجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان جو آپ کو رب کا حکم یہ نہیں کہا میں کیا خوابوں کی باتیں لے کے بولتے ہیں، یوں نہیں کہا. نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. وہ بچہ حالانکہ اس کی کیا تعلیم ہے آپ کی بات کرا ہی نہیں. حضرت حاضرہ نے جو کچھ سکھایا سمجھایا وہ تو ہوگا. ابا مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. آپ کو جو اللہ کی طرف سے جیسا بھی حکم آیا ہے آپ اسی کر کے دکھائیں، میں کیوں نہیں کروں. صبر والا پائیں گے. دونوں طرف سے تیار ہو گئے، بیٹا بھی تیار. اور تاکہ لوگوں یہ نہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبردستی اسماعیل کو ذبح کرنے کی کوشش کی. اس واسطے یہ باتیں ذکر کر دی کہ وہ بھی اپنی رضا سے تیار ہوا، اللہ کا حکم ماننے والا. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور باپ نے اپنے بیٹے کو اس طرح زمین پہ لٹایا جس طرح بکرے اور کتے کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں. آگے چھوڑ دیا اللہ تعالی نے حالات. آگے کیا ہوا؟ جس کا دل مردہ ہے، جو عقل سمجھ ہے تو خود سمجھ جائے گا کیا ہوا. باپ کے دل میں کیا ہوگا، بیٹے کے دل میں. کون باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. چھٹی ہم کراتے ہیں، چلتی نہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ غصے میں آ کر چھری کو پتھر پہ مول اور پھینک دیا. کیوں نہیں کاٹتی؟ ٹکڑے ہو گیا پتھر. کہنے لگے پتھر اتنا سخت ہے اس کو کاٹ دیا کہ پھول جیسی کرتے نہیں کاٹ دی. تو زبان حال سے یا قال سے اس نے کہہ دیا الخلیل یأمرنی والجلیل یمنعنی. خلیل تو کہتے ہیں قتل کرنے کا یعنی ذبح کرنے کا، اور جلیل کہتے ہیں خبردار اس کا بال بھی نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر جبرائیل آ گئے اور آجائنا ویا ابراہیم. ابراہیم آپ نے خواب سارا سچا کر کے دکھا دیا ہے. اتنا ہی کوئی خواب میں دیکھا، یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح ہو بھی گیا. آپ ذبح کر ہی رہے تھے تو کر دیا آپ. اور لے جاؤ جبریل، لے جاؤ ایک مینڈا لے جاؤ، اس کو چھری کے نیچے رکھو. اس میں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں نیچے، جب تک اس کو کوئی چیز ذبح ہونے کی نہیں ہوگی اس نے چھری روکنی نہیں. بچے کو ہٹا لو نیچے، وہ دمبا دے دو، وہ ذبح کر کے پھر پٹی کھولے گا تو دیکھے گا کیا بنتا ہے. پٹی کھولی تو ذبح ہو گیا وہ میڈا، اور ادھر اسماعیل ہنس رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ چھری کے نیچے سے ہی بچا سکتا ہے. اللہ باپ چھری چلائے تو باپ بھی چھری سے بھی بچا سکتے ہیں. بہرحال چلو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا ذکر، اور الیاس علیہ السلام کا ذکر، لوط علیہ السلام کا ذکر، اور یونس علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے گزر چکا ہے. ان کی ایک بات دو باتیں بیان کی، ان کی امتحان کی، مجبوری کی. تو بتانا یہ ہے کہ یہ پیغمبر خدا نہیں ہو سکتے. یہ جب پیغمبر ساری کائنات سے افضل ہیں، ان میں سے کوئی بھی خدا نہ ہے، نہ دعویٰ کرتا ہے، نہ بن سکتا ہے، تو اور کون بن سکتا ہے؟ یہ مسئلہ سمجھانا ہے. یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ تفصیل سے پہلے سن چکے ہیں. تو اس کے بعد پھر جنوں اور فرشتوں کے بارے میں آخر میں پھر فرمایا وہ خدا نہیں ہو سکتے. اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے چن رکھے ہیں؟ کہ کیسا تمہارا فیصلہ ہے؟ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟
کہ ہے دلیل کو کوئی لکھت پڑھتا ہے تو لاؤ اگر سچے ہو تو. اللہ کے بندے فرشتوں کو جب بیٹیاں کہتے ہو تو بیٹیاں تو بیویوں سے ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو بیوی سے پاک ہے. تو وہ کہتے تھے مشرک, کہتے تھے ٹھیک ہے بیویاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعوذ. یہ جو سردار جن ہیں ان کی جو صاحبزادیاں ہیں وہ نعوذ باللہ واللہ کی بیٹیاں ہیں, ایسی بات ہے. اور اللہ کے بندے وہ نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں, وہی فَإِنَّكُمْ أَطْمَعْتُمْ إِلَّا مَنْ وَصَّلَ الْجَحِيمَ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ. وہ تو کہتے ہیں ہمیں ہمارا مقام معلوم ہے, ہم تو سب پر ناز باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں جو حکم آئے کریں گے, اور ہم تو اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. ہم تو لَكُمْ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. پیغمبروں کے بارے میں ہم سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں, ان کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. جس طرح بھی واقعہ سننا اسماعیل علیہ السلام کی مدد اور ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی, اور اسی طرح سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی توحید شروع میں بھی پھر آخر میں بھی, درمیان میں آپ کو واقعات اور حالات سنائے. اللہ کی ذات پاک ہے, وہ عزت والا ہے اور بلند و برتر ہے اس سے جو اس کی لوگ بیان کرتے رہتے ہیں. اور اللہ کے جو رسول ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے, اور تمام صفات الوہیت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. یہ سورت کا لب لباب الخلاصہ ہے. صاد والقرآن ذی الذکر, قسم ہے قرآن کی جس میں نصیحتیں بھی نصیحتیں ہیں. کافر مشرک اپنی قوت اور اختلاف میں پڑھ کر نہیں مانتے. ہم نے ان سے پہلے کتنے کرن ہلاک کر دیے ہیں, اور ان کے بعد جب بھی پیغمبر آتا ہے کافر کہتے ہیں یہ جادوگر ہے یا جھوٹا ہے نعوذ باللہ, کیونکہ یہ ایک بنا تمام ہمارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک ہی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے. سارے مل کر ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے تو سارے بھی کچھ ہی کام کر سکتے تھے, کیا کرے گا یہ چیز. ان هذا الشیء جو عجیب ہوتا ہے یہ مبالغے کا اس سے ہے, یعنی بہت ہی عجیب چیز ہے کہ سب ایک خدا کی کیا کریں, اپنا پرستش کریں. پھر اس مجلس کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اپنے علماء اپنے مریدوں اور ان تابع داروں کو کہتے ہیں جان کے رہو, جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں بس انہی کی عبادت کرتے رہو. یہ جو تمہیں دعوت دیتا ہے اس کا مقصد کوئی اور ہے, وہ کوئی حکومت یا مال لینا چاہتا ہے. ہم نے پہلے کسی ملت کے اندر ایسی باتیں تو سنی نہیں, یہ نئی بات لے کر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب, کیا اللہ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق کام کریں, ان کے پاس حکومت ہے. یہ سب ایسے لشکر ہیں غیر مسلم جن کو شکست ہوئی ہے پہلے اور ہلاک ہوئے ہیں دنیا میں. چند نام بتا دیتا ہوں. کذبت قبلہم قوم نوح, قوم نوح, قوم عاد, فرعون جو میخوں والا ہے, ثمود, قوم لوط, اصحاب ایکا. یہ سارے لوگ تھے کسی دنیا میں اسی دھرتی میں آئے ہیں, انہوں نے اپنے نبیوں کی مخالفت کی ہے اور دنیا میں بھی عذاب کا شکار ہو گئے. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة بعدها من فواق. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو کچھ دیر درمیان میں نہیں لگتی, چیخ پڑتی ہے تو اتنی دیر بھی دیر نہیں لگتی ان کو ہلاک کرنے میں, جس طرح ایک دفعہ دودھ تھان کو پکڑ کے نکالو اور ہاتھ چھوڑو دوبارہ تو تن میں آ جاتا ہے. اس میں بھی کچھ دیر لگتی ہے لیکن ہمارے حکم کو نافذ کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. اس پر علامہ یقول وذکر ابتر داؤد ذالعید, اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی باتوں پر صبر کریں. اور حضرت داؤد علیہ السلام جو پہلے آپ سے گزرے ہیں وہ ہمارے بندے اور پیغمبر تھے, وہ پوری قوت کرنے والے تھے, وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. ذرا اس کا تذکرہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کو صبر آئے گا. ہم ان کے
ہاتھ میں پہاڑوں کو ہم نے مسخر کیا، وہ اس کے ساتھ آواز میں آواز ملا کے تسبیح کرتے تھے، پیغمبر بھی اپنا پرندے بھی تسبیح کرتے تھے۔ وہاں اللہ کہ ان کا واقعہ جب وہ انہوں نے اپنے لیے ایک عبادت کا دن مقرر کیا ہوا تھا، ایک حکومت کے لیے، ایک گھر والوں کے لیے، عجیب ہی ان کی زندگی کا مزہ تھا، تو عبادت وہ کر رہے ہیں تو کوئی جنود کھڑا ان کے آگے، دو بندے پریشان ہوئے کہ اتنی پہرے کے باوجود، حکم کے باوجود کہ عبادت کے دن میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا، یہ کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم ایک مقدمہ لے کے ہیں، آپ کو اس کا حل کر دیں، میرے پاس ایک دمبی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، یہ کہتا ہے یہ بھی مجھے دے دیں۔ حضرت نے تفسیر جو بھی ہوگی بعض لوگ ایسے ظلم کرتے ہیں، اس نے دمبی مانگ کر زیادتی کی ہے، ٹھیک نہیں، وہ اتنی دمبیاں اس کے پاس ہے، یہ لے کر تو بہرحال لوگوں نے یہاں قصے اور یہودیوں نے قصے پورے قصے کر رکھے ہیں، اور بعض تفسیروں میں لکھا بھی ہے، پھر ترتیب کیا، لیکن جس کو قصہ چسکے والا آ جائے تو پھر وہ ترتیب وہ نہیں دیکھتا، اس کو دیکھتا ہے، وہ سناتا بھی نہیں ہے۔ تو اس واسطے وہ واقعہ میں سناتا ہی نہیں ہوں۔ وہ جو گاڑ کے ان کی ذمے لگاتے ہیں کہ کسی عورت پہ عاشق ہو گئے تھے فلاں فلاں، اس پر بڑی جھوٹ بولتے ہیں، نبی کا کام یہ نہیں ہوتا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، زمین آسمان کو ہم نے اپنی توحید کے دلائل کے طور پر اور تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور یہ باطل اور بیکار نہیں ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین، مشرک کہتے ہیں ہم یہاں مزے سے ہیں تو وہاں بھی مزے سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیال استم محال استجرون، یہ دنیا اس میں تو سارے رہے ہو، یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہوگی کہ وہاں بھی تم ایک جیسے رہتے ہو، ہم ان کو جنت میں بھیجیں گے، تمہیں جہنم میں جلائیں گے، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ قرآن پاک ہم نے اتارا ہے، یہ برکت والا ہے، برکت چاہیے تو قرآن سے اپنا نام لگاؤ، اس میں تدبر کرو، سوچو، اور عقل مند لوگ بھی اس سے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا، سلیمان علیہ السلام کی حکومت داؤد سے بھی بڑی حکومت تھی، بہت اچھا آدمی تھا۔ ان کا بھی واقعہ یہاں بس یہ ہے کہ جہاد کے لیے گھوڑے جب آئے تو ان کو دیکھا، ہاتھ پھیرا اور چلے گئے، پھر دوبارہ لیا۔ آسان سی بات تو یہی ہے، لوگوں نے یہاں بھی پوچھے کس سے گھر کے رکھے ہیں کہ جب ان کی نماز عصر کی قضا ہو گئی تو لے اور جین کی وجہ سے میری نماز قضی ہو جائے، ان کو کاٹ دیا، ذبح کر دیا۔ بھائی ان کا پھر کیا تو ضرور ہے تو کاٹ ذبح کر، یہ غلط ہے۔ وہ ہاتھ پھیرتے تھے، پیار کرتے تھے، نہ نماز قضا ہوئی ہے اور نہ ان کو قتل کیا ہے، مارا بھی نہیں ان کو، لیکن لوگوں نے ایسی کہانی یہاں بھی کر رکھی ہے۔ فرمایا اتنا کچھ دیا ہم نے، ایک دفعہ خیال کرنے لگے بیویاں بھی 90 70 یا اس سے زیادہ کم تھی، میں نے کہا مجاہدوں کی کمی ہے تو تھوڑے سے اور مجاہد ہو جائیں، ان بیویوں سے مجھے ایک بچہ بھی مل جائے تو 100 کے قریب تو میرے نبی اپنے گھر کے مجاہد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نہیں کہا کوئی بھی حاملہ نہیں ہو، ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی لوتھڑا، یعنی اور ایسا تھا جو فالج زدہ، یعنی وہ مطلب اس قسم کا بچہ تھا جو چلنے پھرنے وہ کرسی پہ آ کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے کیا یار ٹھیک ہے، مجھے پھر ایسا ملک دے دے جو پہلے کسی کو نہیں دیا، آئندہ بھی کسی کے لیے مناسب نہ ہو۔ فسخرنا له الريح، کہتے ہیں ہم نے دعا قبول کر لی، ہم نے ہوا کو تابع کر لیا۔ تفسیر پہلے گزر چکی ہے، جدھر مرضی تخت کو لے جاتی تھی، دوسرے بھی کام کرتی تھی، جنوں کو بھی تابع کر دیا اور پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی۔ ساری ایسی حکومت ہوگی سی بنے گی،
یہ کمزوریاں ساتھ ساتھ پیغمبروں کی بلائی کی بیان کیجیے کہ خدا بننے کے قابل یہ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں 100 میرا مجاہد ہو جائے گا تو ایک بھی نہیں پیدا ہو جاؤ. اللہ سے مانگ رہے ہیں مجھے یہ دو یہ دو یہ دو. وَاذْكُرْ رَبَّنَا ایوب علیہ السلام بھی بیماریوں میں مبتلا تھے. خدا وہ بھی نہیں تھے, انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. کہتے ہیں 17 یا 18 سال بیمار رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے سے دعا مانگی, یا اللہ انی مسنی شیطان بنصب وعذاب, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا بیماری تیری اس طرح چلی جائے گی, جہاں آپ پاؤں لگائیں ایڑی لگائیں یہیں سے پانی نکلے گا, پی لو نہا لو, اندر کی باہر کی بیماری نہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. بے شک سبحان اللہ. بیوی کی کسی بات پر غصے میں آ کر کہنے لگے 100 کوڑے لگاؤں گا, صحت کی بات. اب وہ خدمت گزار بیوی ہے, اب اس کو 100 کوڑے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں, آپ اپنی قسم بھی پوری کر لیں اور بچوں بیوی کو تکلیف بھی نہ ہو. اللہ اکبر سبحان اللہ. چھوٹے چھوٹے جھاڑوں کی طرح 100 دن کے لے لو, ان کو اکٹھا کر کے ایک دفعہ آہستہ سے مار دو, قسم پوری ہو جائے گی. اس میں سبحان اللہ. اللہ آپ جو ایسے کرو. اللہ قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار. میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں, سن لو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ ایک ہے اور وہی غالب ہے, اس کو کسی معاونین کی ضرورت نہیں. وہ زمین آسمان کو بناتا بھی ہے اور پالتا بھی ہے. اور تمہارا جو دشمن تمہیں اللہ کی توحید سے ہٹاتا ہے, اس کے واقعات تم نے پہلے بھی سن لیے. ادھر پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے الفاظ میں انداز میں بتایا وہ شیطان ہے, اس نے تمہاری بات کو سیدھا نہیں کیا تھا اور تمہاری گمراہی میں اس نے دن رات ایک کر رکھا ہے. اس کی بات مان کے شرک کیوں کرتے ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, کتاب اتری ہے اور اس خدا نے بھیجی ہے جو حکمت اور قوت والا ہے, اور اس کے اندر سب حق ہے. اس کے اندر یہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین, اللہ کی عبادت کرو اور اللہ ہی کی خالص عبادت کرو. الا للہ الدین الخالص, کان کھول کے سنو, اللہ ہی کی عبادت ہے اور کسی کی نہیں. اور یہ جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ درمیان میں ہیلا بتاتے ہیں, کہتے ہیں یار ہمارا خدا بھی وہی ہے, اللہ جو زمین آسمان کو پیدا کرنے والا ہے, اور ان کے سامنے پھر کیوں جھکتے ہو. کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں اور ان کی بولتا نہیں. اس وقت ہم ان کے سامنے یہ واسطہ لے آتے ہیں, یہ ہماری ان کی موڑتا نہیں, ان کے اندر سکت ہی نہیں, تو ان کی موڑتا ہے کیا ہی نہیں. تو معلوم ہوتا ہے یہ جو ہم مسلمان بھی ایسے کہتے ہیں کہ ہم باپی کی بات سے قبر پہ سوتے جاتے ہیں, وہ ہماری وہ نہیں دیتے بچے, بچہ لے کے دیتے ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ براہ دیتا ہے, جب نہیں دیتا تو پھر سارے ٹل لگا دے نہیں دیا. اچھا رب السماوات والارض, زمین آسمان کا رب ایک ہے, رات دن کے اوپر اللہ تعالیٰ ہی چڑھاتا ہے. سورج چاند کو آنے لے جانے والا بھی اللہ ہے. اس نے 8 قسم کے جانور بھی تمہارے لیے پیدا کیے, اور تم اپنے پیدائش کے در 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے. ماں کا رحم کا اندھیرا, جھیلی کا اندھیرا, ماں کی پیٹ کا اندھیرا, اندر تمہارے پاس تو روشنی ہے تو کام ہوتا ہی نہیں, تو ہم اندھیروں میں سارا کچھ کر دیتے ہیں. اس میں تمہیں ایک قریب پہ کر انسان ایک چھپی ہوئی جگہ بھی بنا دیا. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, تم اگر ناشکری کرو, کفر کرو تو اللہ کا نقصان کوئی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے کفر کو پسند نہیں کرتے, اس وقت کہ تمہارا نقصان ہے اس میں. اور تم شکر کرو, اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ تو اللہ کو کچھ نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند کرتے ہیں اس وقت کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, سب نے اپنا بوجھ آپ اٹھانا ہے. انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہماری طرف رجوع کر کے دعائیں مانگتا ہے, جب ہم ہٹا لیتے ہیں تو ہمیں بھول جاتا ہے کہ گویا کہ پہلے اس نے ہمیں بلایا ہی نہیں تھا.
اور دوسرا انسان جو ہے وہ دن رات عبادت کرتا ہے، سجدے وقت ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، ڈرتا ہے آخرت سے، اس کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو امیدوار رکھتا ہے۔ حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، دو بندوں کے تذکرے میں نے اوپر کر دیے ہیں، ایک جاننے والا ہے ایک نہ جاننے والا ہے۔ ایک اصول ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والوں میں ہو جاؤ تو بھی اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ قل یا عبادی الذین آمنوا، قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے محبوب میرے ایمان والوں کو، بعض بندوں کو کہوں کہ تقوی اختیار کرو، جو نیکی کرے گا ہم اس کو ثواب زیادہ دیں گے، جنت دیں گے۔ اور ہماری زمین وسیع ہے، اگر ایک جگہ تم نہیں کر سکتے، ماحول خراب ہے، تو اس جگہ کو چھوڑو، صبر کرو، شکر کرو، جگہ بدلو، ہم وہاں بھی کھلائیں گے جہاں کھلائیں۔ اب اپنے بارے میں تو ان کو کہہ دو، اور اپنے بارے میں انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے میرے محبوب یہ کہہ دیں کہ مجھے حکم دیا گیا میں خود اللہ کی عبادت خالص کروں، مجھے حکم دیا گیا میں سب سے پہلے مانوں، مجھے حکم دیا گیا کہ نافرمانی نہ کروں، مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کروں۔ فاعبدوا ما شئتم من دونه، میں تو اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کی طرف تمہیں دعوت دوں گا، تمہاری مرضی آ جاؤ تو مارے نہیں آ رہے، نہیں آؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ وَإِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جن نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا وہ اصل میں نقصان والے ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اور جہنم کا آگ ان کے آگے پیچھے اوپر نیچے ہوگی، اس کے اندر چلیں گے اور مریں گے نہیں۔ اور جو لوگ بت پرستی سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دیجیے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے، ان کو جہنم سے بچا لیں گے اور ان کو بادہ خانوں میں جگہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے تمہارے لیے آسمان سے بارش برسا کر تمہارے لیے پودے اگائے، پھل پھول اگائے، غلے اگائے، تم کھا کے پیتے ہو۔ وہ اللہ ہے، وہی تمہارا معبود ہے۔ اور حق ہے افمن شرح اللہ صدرہ الاسلام، جس کا اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ سینہ کھول دے اس کے دل میں نور آ جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ایمان نہیں لاتے ان کے دل سخت اور پتھروں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اللہ نزل احسن حدیث، اللہ نے خوبصورت باتیں قرآن پاک اتاری ہے جس کے مضامین و احکام ملتے جلتے ہیں، اور جب پڑھتے ہیں ایمان والے تو ان کے ہونوں کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور ان کے کھال نرم ہو جاتی ہے، اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ افمن یتقی بوجہ سوء العذاب، ایک وہ اس کا تذکرہ تم سن لیا، دوسرا وہ ہے جو جہاں آئے گا قیامت کے دن وہ آگ میں جلے گا تو اپنے آگ کو اپنے منہ سے بجائے گا، ہاتھ اس کے بندھے ہوئے ہوں گے۔ یہ بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے؟ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے کتاب قرآن پاک میں بہت سی مثالیں تمہیں سمجھانے کے لیے دی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یہ عربی قرآن ہے، اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس کو حاصل کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کے مالک کئی ہیں اور سارے اکھڑ قسم کے بدخو و بدعادت اور لڑاکے ہیں، تو اس بندے اس غلام کا کیا حال ہوگا؟ ایک وہ لڑکا کیا ہے، لڑکا ہے مطلب بندہ ہے جو ایک ہی بندے کا ہے اور وہ بھی بڑا پیار کرنے والا ہے، بیٹوں سے زیادہ عزت دیتا ہے۔ جو اللہ کا ماننے والا ہے وہ اس دوسرے بندے کی طرح ہے، اور جو غیر اللہ کو ماننے والا ہے وہ پہلے بندے، دنیا میں اس کی تباہ ہے، آخر کی تباہ ہے۔ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ۔ لوگ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے، موت آ جائے گی تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، یہ نیا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسی باتیں کرو، ٹھیک ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے، موت تو ان پر بھی آئے گی، باقی پیغمبروں پر بھی آئی تھی، ان پر بھی آئے گی، تسی زندہ رہو گے، تسی مر جاؤ گے، انسان مر جاؤ گے، پھر تمہارا مقدمہ میرے پاس قیامت کے دن آیا، فیصلہ میں کروں گا، ذرا سوچ کے زندگی گزارو۔ اور پھول کو لہٰذا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رحمت فرما جو کچھ پڑھا سنائے وہ ہمارے دلوں میں پکا کر دے، مضبوط کر دے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. بیمار و شفا نصیب فرما، مسلمان کو بخشش فرما، حیات طیبہ ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی محمد و علیہ